تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 6, 7, 8 تین آیت ہے. آیت نمبر 6, اینڈ ریمبر وین موسیٰ علیہ السلام سیڈ ٹو ہز پیپل, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, کال ٹو مائنڈ Allah's favor to you, ذرا یاد کرو اللہ نے جو جو فیور تم پہ کیے. when he delivered you from Pharaoh's people who were afflicting you with horrible torment, کہ اللہ ہے جس نے تمہیں مطلب نجات دی, بچایا فرعون کی قوم سے, فرعون کے لوگوں سے جو تم پر اتنے یعنی مطلب خراب یعنی قسم کے تمہارے پر عذاب کرتے تھے وہ. and were slaughtering your sons and letting your women alive, اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے یعنی قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. and in it was a tremendous trial for you from your Lord, اور اس کے اندر تمہارے لیے بہت ہی عظیم یعنی عظیم ٹرائل تھی تمہارے لیے اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے, یعنی کہ تمہارے رب کی طرف سے تھا وہ, جو بھی تم سہ رہے تھے وہ سب تمہارے رب کی طرف سے تھا. آیت نمبر 7, اینڈ ریمبر وین یور لارڈ پروکلیمڈ, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا, if you give thanks I will give you more, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور مزید زیادہ دوں گا. but if you are thankless, لیکن اگر تم ناشکرے ہو, verily my punishment is indeed severe, تو پھر یقیناً میرا عذاب جو ہے وہ بہت ہی شدید ہے. آیت نمبر 8, and موسیٰ علیہ السلام said, if you disbelieve, اگر تم کفر کرو گے یعنی کہ مطلب ناشکری, کیونکہ ناشکری کفر ہے, تو اگر تم کفر کرو گے ناشکری کرو گے, you and all on earth together, تم لوگ سب سارے کے سارے بنی اسرائیل کی قوم اور پوری دنیا جہان میں جتنے لوگ ہیں وہ سب مل کے, then verily Allah is rich, free of all needs, worthy of all praise, تو یقیناً اللہ غنی ہے, اس کو تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی احتاج نہیں ہے, اور اللہ جو ہے وہ تعریف اس کی حمد اور ثنا اس کی وہ حمید ہے, اور اس کی حمد اس کی تعریف ہو رہی ہے آسمانوں اور زمین میں, تو تمہیں تمہاری تعریف کی تمہاری حمد کی ضرورت بھی نہیں اللہ کو. اللہ ان تمام تمہاری چیزوں سے سب چیزوں سے کہ تم اللہ کی حمد کرو یا تم مطلب کچھ اللہ کو تم سے ضرورت ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ غنی ہے, اس کو کسی کی کوئی بھی احتاج نہیں, ضرورت بھی نہیں. اللہ اسٹیٹس, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. And remember when Musa علیہ السلام said to his people, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, call to mind Allah's favor to you, یاد کرو اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو تم پر ہوئی. when he delivered you from Pharaoh's people who were afflicting you with horrible torment, اور جب اللہ نے تمہیں نجات دی, تمہیں بچایا فرعون کی قوم سے جو تم پر کتنے عذاب کر رہے تھے. and were slaughtering your sons and letting your women live, اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, قتل کرتے تھے, اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. Allah states that Musa alayhi salam reminded his people about Allah's annals and days and of Allah's favors and bounties that he bestowed on them. اللہ یہاں آیت میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یاد کرو ذرا اللہ کی وہ مرسیز, اللہ نے وہ جو بڑی بڑی چیزیں تمہارے ساتھ کی وہ یاد کرو, وہ بہت بڑی چیزیں یادگار آج تک ہیں کہ نہیں یادگار, کہ سمندر پھٹا اور یہ بنی اسرائیل کے پورے اتنے سارے لاکھوں میں جو لوگ تھے انہوں نے کراس کیا اس کو, زمین خشکی پہ سے جیسے کراس کرتے ہیں, پھر وہ تمام ان کے لیے من اور سلوا اور پھر پانی کے چشمے اور سبھی کچھ ہے, بادلوں کا سایہ, کیا نہیں کیا اللہ نے, اور ان کو غلامی سے بچایا. تو وہ تمام جو ہے وہ اللہ کے خاص دن ہے, جس دن اللہ کوئی کسی کے اوپر فیور کرے, وہ اللہ کے خاص دن ہے.
تو وہ انہوں نے کہا یاد کرو. When he saved them from Pharaoh and his people and the torment and disgrace they used to exert on them. اور پھر اللہ نے ان کو بچایا فرعون اور اس کی قوم سے جو ان کے اوپر اتنے عذاب کر رہے تھے, اتنا ان کو ذلیل کرتے تھے, ذلت آمیز سزائیں دیتے تھے ان کو, جو ان کے اوپر وہ سب ڈالتے تھے, جو بھی مطلب جیسے کہتے نا کہ ان کو جو ان کو پنش کرتے تھے وہ یا ان کے اوپر عذاب ڈالتے تھے. They used to slaughter whomever they could find among their sons. اور ان کے جو بھی بیٹے ہوتے تھے وہ بیٹوں کو وہ قتل کر دیتے تھے. And let their females live. اور ان کی جو بھی بیٹیاں ہوتی تھی ان کو زندہ رکھتے تھے. اللہ delivered them from all this torment. تو اللہ نے ان تمام جو ظلم تھے ان کے اوپر, جو عذاب تھا, اس سے اللہ نے ان کو بچایا ہے. And this is a great bounty indeed. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. This is why Allah described this affliction. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. And in it was a tremendous trial from your Lord. اور اس میں تھی بہت زبردست, یعنی بہت ہی بڑی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے. For he granted you, O children of Israel, a great favor, for which you are unable to perfectly thank him. یعنی اللہ نے وہ بنی اسرائیل تم پہ جو اتنے بڑے بڑے فیور کیا, اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمت, تو پھر اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہونا جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. تم اس کو صحیح طریقے سے جو شکر کرنا چاہیے وہ تم نہیں کر سک رہے ہو, تم نہیں کرتے ہو. یعنی اللہ کو شکر بھی چاہیے, صحیح نا, زبان سے بول دیے شکر الحمدللہ, تو یہ اللہ کو نہیں, تمہارے ایٹیٹیوڈ, تمہاری سوچ, تمہارے دل میں سب کچھ ہونا چاہیے, اور تمہارے ہر اعمال جو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کرو وہ سب سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں اس میں بہت اللہ کی شکر گزاری ہے. خالی ڈائلوگ بولنے کے لیے اللہ نے نہیں بولا ہے. Some scholars said that this part of the ayah means کہ کچھ اسکالروں نے اس کہا کہ اس ٹکڑا جو یہ ٹکڑا آیت کا ہے اس میں مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ what Pharaoh used to do to you was a tremendous بلا, اور بلا کا مطلب ہے ٹرائل. اپن بلا کو کیا سمجھتے اردو کا کہ بلا بھوت پلیت بولیں گے کہ ارے بلا آ گئی, بلا لپٹ گئی. ارے بلا تو یہ ہے آزمائش, ٹرائل. تو فرعون جو ہے جو تمہارے اوپر بہت ہی زبردست تم کو مطلب بلاؤں میں رکھا تھا, ٹرائل میں. بوتھ میننگز مائٹ بی کنسیڈرڈ ہیئر اینڈ اللہ نوز بیسٹ. یہاں پر کہا گیا کہ جیسے فرعون نے تم پر کیا, وہاں پر کہا گیا کہ تم بہت ہی آزمائش میں تھے, بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے. اللہ said in another آیا جو کہ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 168 ہے, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یرجعون, رجعان, لوٹ کے آنا ہے. اینڈ وی ٹرائیڈ دیم ود گڈ, حسنات آیا نا ورڈ. تو اللہ نے ایسی بلائیں آزمائش جو ہے وہ حسنات, یعنی سوچو کہ وہ آزمائش ہے لیکن اللہ نے گڈ طریقے سے آزمائش بھیجا. یعنی اس کا مطلب جو پراسپریٹی, بہت عیش و آرام, تو اس میں بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو حسنات کی بلوناہم, ہم نے ان کو آزمایا. تو ود گڈ اینڈ ایول. پھر آیا والسیئات, تو سیئات ایول ہے کہ ہم نے اچھائی سے اور برائی سے دونوں سے ان کو بہت آزمایا. ان آرڈر دیٹ دے مائٹ ٹرن ٹو اللہ, تاکہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اللہ کی طرف پلٹتے. اللہ اسٹیٹمنٹ نیکسٹ. پھر اللہ نے اپنی آیت میں کہا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ. اذنا, جو اذان کیسے ہوتی ہے, اذان کہ پکار, کہ اللہ کی مطلب نماز کے لیے آؤ. یہاں پر ہے تعذن ربکم کہ تمہارے رب نے مطلب یہ اعلان کیا, پروکلیم کیا. اینڈ ریمبر وین یور لارڈ پروکلیمڈ means proclaimed and made known his promise to you. اللہ نے یہ اعلان کیا اور تمہیں یہ چیز کا کہ تاکہ تم یہ جانو کہ اس نے جو وعدہ کیا تم سے. It is possible that this ayah means your Lord has vowed and sworn by his might, grace and exaltness.
تو اس ٹکڑے کا یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کا میننگ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا میننگ یہ ہو کہ تمہارے رب نے قسم کھائی اور عہد کیا، قسم کھائی اپنی مائٹ، اپنی یعنی پاور سے، اپنے فضل اور اپنا بلند ہونا جو ہے اس سب سے اللہ نے کچھ تمہارے لیے یعنی کچھ قسمیں کھائی ہے. اللہ said in a similar آیا، پھر ایک اور آیت ہے جہاں پر اللہ نے کہا، سورہ آراف آیت نمبر 167. ابھی ہم نے 168 پڑھی تھی، ابھی یہ 167 ہے. وَإِذْ تَعَزَّنَ، دیکھو تعزنا ورڈ آیا نا کہ وہی مطلب ڈکلیئر یا پروکلیم. وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. And remember when your Lord declared that he would certainly keep on sending against them. تو یہ them کون ہے؟ The Jews، یہودی، till the day of resurrection. کہ اللہ نے یہ کہا یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ would certainly keep on sending، یعنی اللہ بھیجتا رہے گا تمہارے خلاف، یعنی کہ جوز لوگوں کے خلاف ان کے اوپر، اور وہ ہے قیامت کے دن تک، ٹل دا ڈے آف ریزرکشن. پھر یہاں پر اللہ سے لائن شکرتم لازیدنکم، if you give thanks I will give you more, meaning if you appreciate my favor on you I will give you more of it. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ پہلے کہ تم اگر اپریشیٹ اگر نہیں کرو گے میرے فیور کو، اف یو اپریشیٹ یعنی شکر گزاری میرے فیور کی جو تم پر ہوئی، تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، آئی ول گیو یو مور آف اٹ. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم اس کا کفر کر رہے ہو میری نعمتوں کا، کفران نعمت جس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فیور کیے اور تم اس کا مطلب انکار کرو یا تم سمجھو ہی نہیں کہ وہ فیور ہے. بٹ اف یو آر تھینک لیس، لیکن اگر تم ناشکرے ہو، اف یو آر ناٹ تھینکفل فار مائی فیورز کورنگ اینڈ ڈینائنگ، تو یعنی تم یا تو میرے فیور جو ہے اس کے تم شکر گزار بھی نہیں ہو، اوپر سے تم اس کو چھپا بھی رہے ہو، اللہ کے فیوروں کو چھپانا اور پھر اس کا انکار بھی کرنا، یعنی تو یہ سب کے سب گناہ میں آتے ہیں اور کفر میں آتے ہیں. جیسے لوگوں کو اللہ نے اگر دیا ہو مال اور وہ اس کو چھپا رہے، تو وہ چھپانا بھی وہی ہے. یا جو بھی اللہ نے نعمت دیا ہو اور وہ نعمت کو تم چھپا رہے ہو گے یا اس کا انکار کر رہے ہو گے، نہیں تو ایسا تو ہم کو کچھ نہیں دیا. ان عذابی لشدید، تو پھر ویریلی مائی پنشمنٹ از انڈیڈ سیویئر، تو پھر میری سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. بائی ڈپرائیونگ یو آف دا فیور اینڈ پنشنگ یو فار بینگ اناپریشیٹو آف اٹ. تو ڈپرائیونگ یو آف دا فیور یعنی اللہ تم کو محروم کر دے گا اپنے فیور سے، اپنی نعمتوں سے، اور تمہیں سزا دے گا، عذاب دے گا کہ تم نے اس کی نعمت کی مطلب شکر گزاری نہیں کی. اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر. حدیث states that، یہاں پر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ حدیث جو ہے ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. A servant might be deprived of a provision that was written for him because of a sin that he commits. یعنی کہ اللہ کا کوئی بندہ سمجھو کہ محروم ہے روزی سے، رزق سے، کیونکہ مگر وہ رزق اس کے لیے لکھا گیا تھا لیکن اس کو دیا نہیں گیا کیونکہ اس کے کوئی گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے. اللہ said وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. And موسیٰ said، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، if you disbelieve، اگر تم کفر کرتے ہو، you and all on earth together، تم تمام لوگ اور تمام وہ لوگ جو زمین پر ہے سب مل جل کر اگر یہ کفر کرتے ہو، then verily اللہ is rich free of all needs، تو اللہ غنی ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، worthy of all praise، اور پھر اس کی تو حمد تو ہو ہی رہی ہے پوری، اس کو تمہاری تعریف اور حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ ڈز ناٹ نیڈ دا گریٹیٹیوڈ آف ہز سرونٹس. اللہ کو اپنے بندوں کا شکر کرنا نہیں چاہیے
کہ اللہ کا اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. اینڈ ہی از وردی آف آل پریز. اور اس کی تو خود وہ اپنی ذات میں ہی مطلب اس کی تعریف ہے تمام کی تمام, تو اس کو تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایون اف دا ڈسبلیورز ڈسبلیو ان ہم. اور جو کافر لوگ اللہ کے اندر نہیں ایمان رکھتے وہ اس کی بھی اللہ کو پڑی ہوئی ہے. اب ہے قرآن کے اندر 39 نمبر کی جو سورہ زمر, اس کی آیت نمبر 7, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. If you disbelieve, اگر تم کفر کرتے ہو, then verily اللہ is not in need of you. یعنی تم اللہ کی نعمت کا جو کفر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ کو تمہاری کہیں پر بھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ یعنی جو بھی چیز ہم کریں گے نا وہ ہم اپنے لیے ہی کریں گے, اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ کے لیے نہیں, اپنے لیے. So they disbelieved and turned away. بٹ یعنی وہ لوگوں نے کفر کیا اور پلٹ کے چلے بھی گئے. تو یہ سوری میں اس کا آگے کا پہلے پڑھنا بھول گئی. آیت سورہ نمبر 64 جو ہے سورہ تغابن, اور آیت نمبر 6, فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہاں بھی اللہ نے کہا واللہ غنی حمید. سو دے ڈسبلیوڈ اینڈ ٹرنڈ اوے, یعنی انہوں نے کفر کیا اور پلٹ کے چلے بھی گئے. بٹ اللہ واز ناٹ ان نیڈ آف دیم. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اینڈ اللہ از رچ, اللہ غنی ہے, فری آف آل نیڈس. اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی احتاج نہیں ہے. وردی آف آل پریز, اور وہ تو تمام اس کی حمد آسمانوں زمین میں فرشتے سب کر ہی رہے ہیں. اس کو ہماری کسی کی بھی حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اس کی ضرورت ہے, اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ان ہز صحیح مسلم, صحیح مسلم کے اندر یہ ریکارڈڈ ہے, درج ہے. تو صحیح مسلم ریکارڈڈ دیٹ ابو ذر رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, said that his Lord, the exalted and most honored said. یہ اللہ کی حدیث قدسی ہے. اللہ نے کہا یا عبادی. تو اللہ کی یہ جو بولی ہوئی حدیث جو ہے وہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملی, اور یہ اللہ کی سب بولی ہوئی بات ہے. یا عبادی, کہ اے میرے بندو, لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. یہ 3 ہے, اس کے 3 حصے یہ حدیث کے. تو پہلا حصہ جو ہے, او مائی سرونٹس, اے میرے بندو, اف دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ امنگ یو, یعنی تم میں سے جو پہلا اور پھر آخری, یعنی کہ پہلے انسان سے لے کے آخری اور پہلے جن سے لے کے آخری جن, مین کائنڈ اینڈ جنز امنگ یو had the heart of the most pious and righteous man among you. تو اس کا دل جو ہے وہ بہت ہی تقوی متقین ہے, وہ تقوی والا ہے اور بہت ہی نیک ہے وہ تم میں. That will not increase my kingdom in the least. کہ اس کے اتنے پائس ہونے سے یا بہت متقین ہونے سے, رائچیس ہونے سے, میرا جو ملک ہے کنگڈم, اس کے اندر رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا. کہ بھئی وہ بہت اچھا بندہ تھا جس کی وجہ سے بھئی میرا ملک اور زیادہ بڑا ہو گیا, میرا کنگڈم, ایسا نہیں ہے. سیکنڈ پارٹ, یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا. تو سیکنڈ پارٹ میں اللہ نے کہا, او مائی سرونٹس, اے میری بندو, if the first and the last among you, کہ تم میں سے جو پہلا ہے اور جو آخری ہے, mankind and the jinn among you, اور جو بھی انسان یا جو بھی جن تم میں سے, had the heart of the most wicked man among you, اور اس کا دل ہے بہت ہی مطلب ایک دم خراب اور بہت ہی کرپٹڈ اور وکیڈ اور یعنی کہ بہت ہی گنہگار, that will not decrease my kingdom in the least. تو اس کے برے ہونے کی وجہ سے, وکیڈ ہونے کی وجہ سے میرا ملک جو ہے, میرا کنگڈم جو ہے وہ کمتی نہیں ہو جائے گا. یعنی کہ ارے دیکھو وہ بندہ اتنا برا تھا کہ اللہ کا کنگڈم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈکریز ہو گیا, بالکل نہیں.
کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب تھرڈ پارٹ جو ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیئا الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر. تو اب یہاں پر تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا او مائی سرونٹس، کیا ہے میرے بندو، اف دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ امنگ یو، تم میں پہلا اور جو آخری، یعنی وہ سب آگے، دا مین کائنڈ اینڈ دا جنز امنگ یو، اور سارے انسان سارے جن، اسٹوڈ ان ون فلیٹ ایریا، ایک پورا فلیٹ ایریا ہے اور پوری دنیا کا پہلے سے لے کے آخری انسان اور جن وہ ایریا پہ اس زمین پہ کھڑے ہیں. اینڈ ایچ آسکڈ می واٹ دے وش، اور انہوں نے جو بھی ان کو چاہیے تھا مجھ سے مانگا. اینڈ آئی گیو ایچ ون آف دیم واٹ دے آسکڈ، اور میں نے ان سب کو وہ سب کچھ دیا جو وہ مانگ رہے تھے. دیٹ ول ناٹ ڈیکریز مائی کنگڈم، تو میرا ملک اس سے ذرا بھی کم نہیں ہونے والا. اور ساری دنیا کے انس اور جن سب کے سب مانگ رہے، میں نے سب کی ہر خواہش پوری کی، لیکن اس سے میرا ملک کم نہیں ہوگا ایکسپٹ بائی دیٹ which the needle carries of water when inserted in the ocean. تو اوشن یعنی کہ بڑا سمندر، اور بڑا سمندر کے اندر تم اگر ایک سوئی کو ڈبا کے نکالو گے تو وہ سوئی پہ کیا آیا ہے؟ وہ سمندر تو سامنے اتنا بڑا پڑا ہے لیکن سوئی پہ کتنا پانی ہے. تو اللہ نے وہ مثال دیا یہاں پر کہ ساری دنیا کے لوگوں کی اور ان جنوں کی انسوں کی سب کی خواہش میں پوری کر دوں. ہر بندہ کیا کیا مانگ رہا ہے، سمجھو کوئی سونے کا محل مانگ رہا ہے، کوئی یہ راج پاٹ مانگ رہا ہے، کوئی دولتیں مانگ رہا ہے، پتہ نہیں جو بھی مانگ رہا ہے، وہ ہیرے جواہرات سے لے کے سب کچھ، تو ملکیت مانگ رہا ہے. لیکن وہ سب کچھ اللہ دے دے تو بھی سمندر کو سامنے رکھو اور اس میں سے سوئی ڈبا کے نکالو. تو اللہ نے کہا وہ سوئی جو کیری کر رہی ہے اس کے اوپر جو پانی لگا ہوا ہے وہ سمجھو کہ وہ اتنا ہی میرے مطلب کنگڈم میں سے گیا ہے، وہ نہیں کے برابر ہے، کچھ نہیں ہے وہ. Verily all praise and glory are due to Allah, the rich, free of need, the worthy of all praise. یقیناً تمام ثنا اور تمام شان اللہ ہی کی ہے، سبحانک، اور وہ غنی ہے اور حمید ہے. اس کی تعریف خود اپنی ذات میں اپنے آپ ہو ہی رہی ہے، سب تمام آسمانوں اور زمین میں بھی ہو رہی ہے، اور اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے وہ نام جو ہے غنی اور حمید. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.